يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ آپ نے سنی ہے جس میں اللہ رب العزت نے دو قیمتی سرمایوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے دونوں پہلو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتائے ہیں. دونوں پہلو سے مراد اس کا فائدے اور نفع کا پہلو بھی اور دوسرا اس کے نقصان کا پہلو بھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں. مال کے ذریعے بھی اور اولاد کے ذریعے بھی عزت میں، شان و شوکت میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں جو آخرت میں کام آئیں گی، خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور بہترین امید کے اعتبار سے بہتر ہے. یعنی حقیقت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں، نیکیاں اکٹھا کر لیں، وہ اصل چیز ہے. اور دنیا میں جو مال اور اولاد تم کو اللہ نے دیا ہے یہ نعمت بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے لیے زحمت یعنی تکلیف اور مصیبت کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تو ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ دو چیز مال اور اولاد اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم کو عطا کیا ہے تو ہمیں ان کا استعمال صحیح کرنا ہے.
پھر اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک تو مال ہمارا اپنا ہو سکتا ہے، ہمارا کمایا ہوا ہو سکتا ہے، وہی مال قوم کا بھی ہو سکتا ہے، وہیں اولاد ہماری بھی ہو سکتی ہے اور اولاد قوم کی بھی ہو سکتی ہے۔ جو اولاد بیٹے ہو یا بیٹیاں جو ہماری اولاد ہیں، ویسے ہماری قوم کے جو بچے ہیں وہ بھی، ان کی بھی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہمارے کاندھوں میں ہے۔ جیسے اپنے مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، جہاں کہیں اللہ کا مال ہو، اللہ رب العالمین کے گھر کا مال ہو، قوم کا مال ہو، اس کی حفاظت کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، یاد رکھو اللہ کی خیانت نہیں کرنا، رسول کی خیانت نہیں کرنا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اپنی امانت میں خیانت مت کرنا۔ اللہ کی خیانت، اس کے رسول کی خیانت کا مطلب یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کا حکم دیا ہے، جو فرائض عائد کیے ہیں، ان کو ادا کرنا، اور جس کام سے، جن گناہوں سے روکا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ امانت ہے، اور اس کے خلاف کریں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ اور جو تمہارے پاس امانت ہو، چاہے کسی فرد کی امانت ہو، چاہے قوم کی امانت ہو، اس کی حفاظت کرنا، اس میں خیانت مت کرنا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ لوگوں یہ بھی یاد رکھو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے، بہترین بڑا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مال کو نعمت بھی قرار دیا ہے، اور اولاد کو اللہ رب العالمین نے نعمت بھی قرار دیا ہے، لیکن یہی ہماری آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن ازواجکم جعل لکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات، کہ لوگوں اس رب نے تم سے تمہارے جوڑے بنایا، اور تمہاری بیوی تمہارے جوڑے سے تم کو بیٹے بھی دیا، تم کو پوتے بھی دیا، تم کو حلال روزیاں بھی دیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا اس کے باوجود بھی لوگ رب کی نعمتوں کا انکار کریں گے، باطل پر ایمان رکھیں گے، یعنی اس کی ناشکری کریں گے جس نے یہ نعمتیں دیا۔ اور دوسرا پہلو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو یہ یاد رکھو تمہاری کچھ بیویاں، تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ کون ہے یہ؟ اس آیت کے شان نزول میں سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ مکہ میں جو لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ تو ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بیوی بچوں نے روک دیا۔ جب بعد میں یہ لوگ مدینہ پہنچے تو پہلے جو ہجرت کر چکے تھے وہ بہت آگے بڑھ گئے تھے علم کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، تو یہ لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بیوی اور جو بچے تمہارے لیے نیکیوں کی راہ میں آڑے آتے ہیں، تم کو صحیح کام سے روک دیتے ہیں، حرام کمانے میں، خیانت کرنے میں تم کو مجبور کرتے ہیں، تو یاد رکھو عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا۔ ہمارے لیے ہر ایک کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جو مال ہے، میرے پاس جو بیوی بچے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، پہلی میں دو چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے اگر مال دیا ہے، انفرادی طور پر دیا ہے، تب بھی حفاظت کرنا ہے۔ اجتماعی طور پر قوم کا کوئی خزانہ، قوم کا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ بورڈ ٹنگا ہے باہر کہ 15 یا 16 نومبر سے کمپلیکس کا کام ہوگا۔ یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اس انسان کو جس نے اتنی بڑی پراپرٹی مسجد کے نام کر گئے ہیں۔
اللہ خوب ان کی اولاد کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اللہ رب العالمین بہترین سے بہترین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس نے قوم کے لیے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑ کر گیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ چھوٹی مسجد کے پاس اور جامع مسجد، شہر کی بات کریں ہم اپنے شہر کی، ورنہ ملک کا معائنہ کیا جائے تو اتنی وقف کی پراپرٹی ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو ساری قوم کی غریبی دور ہو سکتی ہے، سارے کے سارے لوگوں کے جو ہے ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے حال کیا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ لیکن ہم شہری لیول پر اگر ہم دیکھیں اپنی شہری سطح پر تو یہ دو سرمائے، بڑے سرمائے ہمارے پاس ہیں، ان کا جو استعمال ہونا چاہیے تھا وہ اب تک تو نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ اب وہ شاید اس کے راستے بن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر فرد کے ذریعے جو خیر مسجد کے اس خزانے کے تعلق سے، مسجد کی اس رقم اور اس اتنے بڑے جو نعمت اللہ نے دیا ہے اس کے لئے تعلق سے ہم میں سے جس سے جو تعاون ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ضرور اس کا حصہ ہم کو دے اور ہم اس کی مدد کریں، یعنی جس جگہ پر ہم ہیں وہاں رہ کر اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے وہ ذمہ دار کی حیثیت سے، جو وہاں کے کرایہ دار ہیں وہ کرایہ دار کی حیثیت سے، جو ہم مسجد کے مصلی ہیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے کیا بہتر کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسی دو نعمتیں ہیں، یہ دو پراپرٹی خاص طور سے شہر کے اندر اللہ نے ایسی دے رکھا ہے، ان کا صحیح استعمال اگر ہو جائے تو بہت ساری مسجدوں کو گود لیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے بچے جو اگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے رہ گئے ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہماری قوم کو بہترین ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے انتظام ہو سکتا ہے۔ بہترین تعلیمی مراکز جہاں سے بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے والے انسانیت کا درد لے کر نکل سکے۔ ڈگریاں تو بہت لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن کاش ایسا ہو کہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام ہو جہاں سے صرف IPS IAS افسر، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء یہ نہ نکلے، ان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درد لے کر نکلیں۔ ان کے پاس وہ پہلے بعد میں سب کچھ ہو، لیکن پہلے ایک بہترین مسلمان ہو، پہلے ایک بہترین انسان ہو، جن کے اندر قوم کا درد ہو، جن کے دل میں انسانیت کا درد ہو، جو خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ ایسے نونہال ہم اپنی قوم سے پیدا کریں، ہمارے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا صحیح حق ادا کریں۔ پہلی بات میں آپ سے کہوں گا جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، ایک بات کو یاد رکھیے، ذمہ دار جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو حقیقت میں ذمہ داری سمجھیں۔ قوم نے اگر آپ کو دیا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جن کو اگر قوم نے بنایا ہے یا جن کو حکومت نے ذمہ دار بنایا ہے، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، وقف کی پراپرٹی ہو، قوم کا پیسہ ہو، اس میں وہ خرد برد کرتے ہیں، اس سے اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بات کہوں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جن کو اللہ نے اس جگہ پر رکھا ہے، اس ذمہ داری یہ ذمہ داری جن کو دیا ہے، اللہ ان کو صحیح معنوں میں امانت اور حفاظت کا جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اس کو امانت سمجھیں، وہ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑے نیک صحابی ہیں، عبادت گزار صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ، آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا، الا تستعملونی، اللہ کے رسول کوئی ذمہ داری مجھ کو دیجئے، آپ کوئی عہدہ دیجئے، کوئی ذمہ داری میرے اوپر کوئی کام لگائیے۔ آپ نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانہ، ابو ذر یاد رکھو تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے، عہدہ نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ وانھا خزی وندامۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ ذلت اور رسوائی کا سبب، شرمندگی کا سبب بنے گا عہدہ، الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، سوائے اس کے ذلت اور رسوائی سے وہ بچے گا قیامت کے دن اس عہدے والے لوگوں میں سے جس نے اس عہدے کا حق ادا کیا ہوگا، جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کیا ہوگا۔ اللہ ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہر ذمہ دار کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ یاد رکھیے، ہم میں سے اگر کوئی شخص وہاں کسی بھی طریقے سے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، سب لوگ تیار ہو گئے، کمپلیکس نیا بنے گا، وہاں جو کرایہ دار ہیں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کا بھی جس طریقے سے ہو سکے اس میں یوگدان، آپ کا جہاں
جہاں آپ کی ضرورت پڑے. آپ یہ سوچ رکھیں میری دکان ٹوٹے گی لیکن میری دکان کے ٹوٹنے کے بعد مجھے نیا آشیانہ ملے گا اور میرے ساتھ میرے اور بھائیوں کو بھی آشیانے ملیں گے. میری روزی لگے گی, میرے بیوی بچوں کا انتظام ہوگا اور لوگوں کے چولہے جل جائیں گے. اس نیت کے ساتھ اس میں آپ اپنا ساتھ دینے کی کوشش کریں. جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اگر اس کی آمدنی کا صحیح استعمال ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگوں کو کامیابیاں مل جائیں گی, کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو ہر انسان کو, چاہے ذمہ دار ہو, چاہے کرایہ دار ہو, چاہے کوئی عام آدمی ہو, ہماری ذات سے اس کام میں کتنا خیر ہو سکتا ہے, ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں, ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں وَاتَّخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, خیانت نہیں کرنا امانت میں. اور یہ اگر قوم کا سرمایہ ہے, قوم کا پیسہ ہے, یہاں خیانت کریں گے تو یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ کے گھر کی کا معاملہ ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام جنگ میں شریک ہیں, اپنی جان قربان کیے ہیں. غزوہ خیبر کا موقع ہے, صحابہ اکرام جنگ کے بعد شہیدوں کی گنتی کر رہے ہیں, فلان شہید فلان شہید. ایک آدمی کا ذکر آیا کہ فلاں آدمی شہید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا, میں نے اس آدمی کو جو جنگ میں شہید ہوا ہے, جنگ میں ختم موت آئی ہے اس کو دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے, کہا کہ نہیں, صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے, کہا یہ شہید نہیں ہے, میں نے ایک چادر کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. چادر جو مال غنیمت کی چادر تھی, تقسیم نہیں ہوا تھا, قوم کے بیچ میں بھی تقسیم ہوتا, تقسیم سے پہلے وہ چادر اس آدمی نے لے لیا, اپنی جان قربان کر دیا اس نے, لیکن اس قربانی کے باوجود وہ خیانت اس کے لیے اتنی خطرناک ثابت ہوئی کہ وہ جنت میں نہیں جا سکا. پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر سے کہا, یا عمر اذن فی الناس, لوگوں کے اندر اعلان کر دو, انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون, کہ جنت میں صرف مومن لوگ جائیں گے, مومن جنت میں جائے گا. مومن اور خیانت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے میں کہا کرتے تھے, الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. لوگوں یاد رکھو, جس کے پاس امانت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا, اور جس کے پاس وعدہ خلافی ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا. کتنا ہی وہ دیندار اپنے آپ کو سمجھے اور لوگ کہیں, لیکن اس کے اندر وعدہ خلافی ہے تو وہ دیندار نہیں. اور کتنا ہی بڑا ہو, وہ ایمان کے دعوے کرے, لیکن اس کے پاس امانت نہیں ہے تو وہ انسان کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ میری بات نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ ہر انسان کو جہاں کہیں بھی ہو امانت کا خیال رکھنا ہے. ہر انسان اس ذمہ داری کو ادا کرے. اور آپ سوچئے کہ یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے, اس سرمایہ کیا کہ ہم حفاظت کر لیں, اس کا صحیح استعمال کر لیں, تو قوم کے کئی بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے, اور ان بچوں کے ذریعے سے قوم کا مستقبل سنور سکتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم اس سرمایے کی حفاظت کریں. دوسرا پہلو, دوسری بات میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مال اللہ نے ہم کو دیا ہے یا ہماری قوم کو دیا ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. کتنے لوگ ہیں جو خرافات میں خرچ کرتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر بلا ضرورت خرچ کرتے. ایک جو عجیب بات لگتی ہے, کئی جگہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے آپ کے گھر کا, پھر بھی لڑکی والوں کو بڑا شوق ہے, بڑی دولت ہے آپ کے پاس. کبھی غریب علاقوں میں جا کر دیکھیں, اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, کورونا نے نہ جانے کس کس کے چولہوں کو بجھا دیا, کس کس کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. کبھی ان کے گھر جا کر دیکھو, اتنی دولت ابل رہی ہے, تو کبھی غریبوں کا مداوا بن کر دیکھو, ان کا سہارا بن کے دیکھو. یہ غلط بات ہے کہ نہیں ہم تو کریں گے. بھیا ضرورت نہیں ہے اس کی, آپ اپنے پیسے کا استعمال صحیح کیجئے, قوم کے لیے کیجئے, اللہ کے دین کے لیے کیجئے, اچھی جگہ میں اپنے پیسے کا استعمال کیجئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قوم کا جو پہلا سرمایہ جو الحمدللہ اللہ نے دیا ہے, اتنی بڑی نعمت, سوچئے ذرا اگر یہ جگہ کسی اور کے پاس ہوتی تو برسوں پہلے سے یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے وہ کما چکا ہوتا, لیکن بہت دیر ہو چکی. لیکن چلیے دیر آیت درست آیت, جب بھی یہ کام ہو رہا ہے, ہم میں سے ہر فرد, ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دعا کر لیں. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہاں ایک
بہترین مارکیٹ بن سکتا ہے جس سے آمدنی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے کام ہو سکتے ہیں. اللہ سارے کام آسان فرمائے. آج ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے. ہمارے شہر میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے. رونا سب روتے ہیں کہ اپنی بیوی کو لے کر گئے ہاسپٹل میں, یہ ہوا وہ ہوا, بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہوا. تو کیوں ایسے اندھے بہرے بنے ہوئے ہو؟ اتنا بڑا سرمایہ رب نے دیا ہوا ہے, کیا طاقت نہیں ہے شادیوں کے نام پر, خرافات کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے, لیکن اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے, اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے کیا ہم ایک ہاسپٹل نہیں رکھ سکتے؟ اور یہ ہمارے سامنے دیکھیے, روڈ کا فاصلہ ہے صرف, روڈ کے اس طرف کیا ہے اور اس طرف کیا ہے. اور اپنی نیتوں کو بہترین رکھیے. اس جگہ میں رہ کر یہ نیت رکھیے کہ جتنا اللہ دے گا ہم اپنی کرایہ تو ادا کریں گے ہی, اور اپنی طرف سے جو ہو سکے گا وہ ہم اللہ کے گھر میں دیں گے. نیت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ جیسے نیت ہوتی ہے ویسی برکت بھی ہوتی ہے. اور ہم اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے تعلیمی مراکز کا انتظام کریں, بہترین ہائی لیول کی تعلیم. چھوٹے اسکول تو الحمدللہ ہو چکے, اونچے درجے کی تعلیم کا انتظام کریں. اور بہت بنیادی بات, بہت انتہائی بنیادی بات کہ ہر مسجد میں بہترین انداز میں جو ہے مکتب کا انتظام ہونا چاہیے. ایکسپرٹس کا انتظام کریں, اچھے قرآن پڑھنے والے. قوم کی سوچ کیا ہے؟ ملا جی سے پڑھوا لو, خالہ سے پڑھوا لو, آپا سے پڑھوا لو. نہیں, بہترین سوچئے صحابہ اکرام کتنے قرآن کے حافظ تھے, لیکن قرآن کے ان حفاظ کے بیچ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا نام لے کر کہا تھا کہ خذ القرآن من 4, یہ 4 لوگوں سے قرآن حاصل کرو. حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت معاذ بن جبل, ابی بن کعب اور سالم مولا حذیفہ, یہ 4 صحابہ کے نام. یعنی بہت سے صحابہ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں, لیکن 4 کا نام کیوں؟ ایکسپرٹ تلاش کرو. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن کے لیے یا کسی بڑے امتحان کی تیاری کے لیے کہاں کہاں نہیں بھیجتے, اور اپنے گھر کا وہ بچہ جو اگر مسلمان بھی نہیں رہا تو پھر کیا مطلب کا؟ بہت کچھ بنا لیا آپ نے, لیکن اس کا اسلام, اس کا ایمان سلامت نہیں رہا, دعا نہیں کر سکے گا آپ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے کہ انسان کی اعمال کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, لیکن صدقہ جاریہ, نفع بخش علم اور نیک اولاد, ان کا فائدہ بعد میں بھی ملتا ہے. تو نیک اولاد ہوگی تو دعا کرے گی نا, ورنہ وہ تو زندگی میں مطالبہ کرے گی تقسیم کر دو مال کا. باپ سے بول دے گی کہ ہمارے لیے باپ مال کو تقسیم کر دے, یا مرنے کے بعد آپ کے مال تقسیم کر کے عیش کریں گے. کوئی فکر آپ کو نہیں, آپ کی نہیں ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو نیک بنائیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اس سرمایہ کی حفاظت کریں, اس کا صحیح استعمال کریں. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا حالات اور خراب ہوں گے. مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے, صرف لفظ اسلام اور مسلمان کی وجہ سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, اگر ہم انتظار کرتے بیٹھے کہ دیکھا جائے گا تو پھر شاید ہمارا معاملہ کہیں ایسا نہ ہو. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرے قتل پہ وہ بھی چپ تھا, اس کا نمبر اب آیا. اس کے قتل پہ میں بھی چپ ہوں, اگلا نمبر میرا ہے یا اگلا نمبر آپ کا ہے. ایسا مسئلہ کہ میرے قتل پہ تو بھی چپ تھا, تیرا نمبر اب آیا. ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم دوسرے کا انتظار کریں گے ظلم و ستم ہوتے ہوئے تو ہمارے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے. ایسا دور نہیں ہے کہ حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج ہم نفرتوں کو بانٹنے والے لوگوں کی تقریریں سنیں, کھلے عام ہتھیاروں کی سوداگری کرنے کی بات کرتے ہیں, کھلے عام جو ہے نفرتیں بانٹ رہے ہیں, نفرت کی بنیاد پر انسان کو قتل کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس سرمایہ کی حفاظت, دوسرا جو اللہ نے آپ کو چاہے بیٹا دیا ہو یا بیٹی دیا ہو ان کے ایمانی جذبے کی حفاظت کریں, ان کی حیا کی حفاظت کریں. آج لڑکیوں کے اندر ارتداد کا فتنہ ہے اور لڑکوں کے اندر نشے کا بھی فتنہ ہے, اور کئی نشے ہیں. نشہ پہلے صرف دارو کا اور شراب کا ہوتا تھا, لیکن آج سگریٹ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور نہ جانے سگریٹ سے متعلق بیڑی گٹکا سگریٹ والی اور بھی چیزیں ہیں. ایک نشہ موبائل کا ہے, رات بھر پبجی کھیل رہے ہیں, نہ جانے کون کون سے گیم کھیل رہے ہیں. صحت پر بات کریں, ماں باپ کو اتنی فکر نہیں. آپ کا بیٹا 12 بجے گھر آ رہا ہے, 2 بجے گھر آ رہا ہے, کائے کے باپ ہے؟
बाप बनाया है अल्लाह ने, जिम्मेदार बनिए, आपके पूछा जाएगा कयामत के दिन। अल्लाह सवाल करेगा कि हमने तुमको औलाद दिए थे, उनकी हिफाजत किए थे या उनको बर्बाद किए थे? उनकी सेहत का ख्याल रखिए, उनको अच्छी चीजें खिलाइए, अपने घर में उनको अच्छी चीजें खिलाइए, उनकी जहनी सेहत की हिफाजत कीजिए, उनको कहां जा रहे हैं, किसको अपना आइडियल समझ रखे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी बात पर अमल कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है, उनको हिफाजत करें। और इसके लिए फिर से मैं ये बात कहूंगा, हर मस्जिद के जिम्मेदार, आप भले ही पंखे ना लगाएं, गर्मी में कूलर और एसी का इंतजाम ना करें, लेकिन मकतब की जरूर आप इंतजाम जरूर करें। मकतब का इंतजाम नहीं करेंगे, आने वाली नस्लें और ज्यादा बर्बाद होंगी। और ऐसा नहीं कि किसी को एक आध को रख लो, काम चला लो, नहीं, जितनी जरूरत है अपना पैसा खर्च कीजिए, बेकार खर्च करने के बजाय तालीम में खर्च कीजिए। सबसे पहले बेहतरीन मुसलमान उनको बनाइए, उसके बाद जो है उनको जो लगता है आप बनाएं, लेकिन पहले ईमान की हिफाजत करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो नफरत के सौदागर नफरत बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिकमत हिकमत कहते कहते चुप रहो और चुप रहते रहते हमेशा के लिए चुप हो जाओ, नहीं। इस्लाम ये सिखाता है कि जहां तक हो सके शांति, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना। जंग के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ला ततमन्नौ लिक़ाल अदुव्वी वसल्लुल्लाह अल आफिया, लोगों दुश्मन से लड़ने की तमन्ना मत करो, अल्लाह से आफियत का सवाल करो। लेकिन यह भी याद रखो, फैजा लकीतुम फस्बुतु, जब लड़ने की बारी आ जाए तो फिर भागना नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है कि मैदान जिहाद को छोड़कर भाग जाना, मैदान से छोड़कर भाग जाना नहीं। फिर यह याद रखो, अन्नल जन्नत तहत दिलाली सुयूफ, अब जन्नत मिलेगी तो तलवारों के साए के नीचे मिलेगी। यानी अब तुमको मुकाबला करना पड़ेगा, अब मुकाबले की ताकत होगी तब ना करेंगे, वरना बुज़दिलों की तरह भाग जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि हमारे लिए सामने सबसे पहला काम यह है, हम दाई हैं, हम लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें, हम लोगों के लिए अमन का पैगाम लाने वाले हैं, शांति को आम करने वाले हैं। लेकिन जब कोई इस बात पर तैयार हो कि नहीं हम चैन से रहने नहीं देंगे, तो फिर हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। अल्लाह के फरमान के मुताबिक, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमुहुम अल्लाहु यअलमुहुम, कि लोगों उनका मुकाबला करने के लिए तैयारी करो ताकत के जरिए। ताकत की वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीर अंदाजी के जरिए, घोड़सवारी के जरिए, घोड़े रखो, तीर अंदाजी के जरिए ताकत का इंतजाम करो। और क्यों करो? लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, जुल्म करने के लिए नहीं। जिहाद का जो मतलब कौम ने समझा हुआ है, हमारे अहले वतन ने समझा हुआ है कि जिहाद को इतना गंदा कर दिए, किसी भी चीज के साथ जिहाद जोड़ दिए और किसी को कोई मार दे तो वो जिहाद हो गया। नहीं, जिहाद पाकीज़ा लफ्ज है। जिहाद का मतलब है जुल्म को रोकना, जिहाद का मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को साबित करने के लिए कोशिश करना। जिहाद का मतलब है जिस रब ने पैदा किया उसको पहचानना, उसकी इबादत करना, उसके लिए कोशिश करना। लेकिन अगर जिहाद को गलत समझे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी उनको समझाएं। और अल्लाह फरमाता है कि तैयारी करो ताकत के जरिए। उस दौर में जो हथियार थे, और आज जिस चीज की जरूरत है, आज तालीम की भी जरूरत है, कलम की भी जरूरत है। और जब वक्त आ जाए, जब जान पे पड़ाए, तो अपनी जान की हिफाजत हमारा दीन तो इजाजत देता ही है, हमारे मुल्क का कानून भी इजाजत देता है कि आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। उस एतबार से हमें अपनी जान की हिफाजत, अहलो अयाल की हिफाजत, आबरू की हिफाजत, माल की हिफाजत, सबकी हिफाजत का अधिकार और हक है। हम उसकी हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार रखें। और ये याद रखें कि अगर मौका पड़ जाए, पहली बात तो कोशिश तो यही है कि अमन और शांति को कायम रखने की कोशिश करें। लेकिन मौका पड़ जाए जान कुर्बान करने की, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। और जिहाद की हकीकत में जो जिहाद कि जब जुल्म के खिलाफ अपना हथियार उठाने की बारी आए तो उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ये इतनी बड़ी नेकी है कि एक सहाबी ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, अखबिरनी बिअमलिन यादिलुल जिहाद, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा काम नेकी का बताइए जो जिहाद के बराबर हो। काला अजिदु, कुछ भी नहीं है ऐसा काम।
جہاد کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا ذرا بتاؤ کہ هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم في مسجدك ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، کہ ایسا کر سکتے ہو کہ مجاہد جہاد کرنے نکلے اور تم مسجد میں جا کر اتنی دیر عبادت کرو، عبادت ہی کرتے رہو، تھکو نہ، اور دن بھر روزے رکھو، مسلسل روزانہ روزے رکھو، کبھی روزہ نہ چھوڑو، کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو یہ بتایا آپ نے کہ جہاد اتنی بڑی نیکی کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مسلمان امن کا پیغامبر ہے، امن و شانتی ہماری ذمہ داری ہے، دعوت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے پہلو کو بھی یاد رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ایک گال میں مار لیا نہ دوسرے میں مار دے، مجھے بھی مار دیا، میرے بھائی کو مار دیا، بیوی بچوں سب کو، مجھ کو کیا کرے گا چھوڑ کے؟ نہیں۔ پھر ایسے موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اتنا تو جگرا ہو، اتنی تو طاقت ہو، اتنا تو ایمانی جذبہ ہو کہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہو، اور مقابلے کے ساتھ ایسا نہیں کہ بغیر ہتھیار کے اتر گئے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمیں ہر اعتبار سے بہترین انسان بننے کا سبق دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں یہاں کے لوگوں کو مطلب جو مجرم نہیں ہیں بیچارے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم ظلم و ستم کا معاملہ کریں، نہیں۔ جب یہاں ہمارے ساتھ کہیں ایسا ہو جائے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایسے موقع پر کہا ہے الا تقاتلون قوما یجاہدون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها۔ تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایسے مرد، عورتیں اور بچے جو مظلوم ہیں اور جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسی بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہماری مدد فرما۔ تو اللہ اہل علم نے، علماء نے اس آیت کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس پر ظلم ہو رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ ہمارے یہ ایمان غیرت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے بندو، دو ہی باتیں مجھے آپ سے کہنا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو قومی سرمایہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو دیا ہے اور جس کا کام نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے، ہم میں سے جس فرد سے جو مدد ہو سکتی ہے، یعنی مدد کی کوئی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ اس انداز میں ہم اس میں تعاون کریں۔ دوسری بات یہ ہے ہم اپنے بچوں کو، جو میرے آپ کے بچے ہوں یا ہماری قوم کے بچے ہوں، ان بچوں کی حفاظت کریں، ان کے تعلیم کا، ان کے روشن مستقبل کی فکر کریں، ہر اعتبار سے ان کو بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی خیانت سے، بددیانتی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جہاں ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان مظلومین کی مدد فرما، ان کی حفاظت، ان کی جان مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ایسے مشکل ترین حالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور ایمان کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ ہمیں جینے کا جذبہ نصیب فرما، اور ایمان پر ہی ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔